ایک بابرکت پروگرام میں شریک ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمہ ایک کمٹمنٹ کا نام ہے، ایک عہد وفا کا نام ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور خالق کل کائنات ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہمارے محسن، ہمارے ہادی، ہمارے رہنما، ہمارے آقا اور ہماری سرکار ہیں۔ اس کلمے کی کمٹمنٹ پہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور مسلمان کوئی آج کا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس بھی نبی نے کلمے کی دعوت دی اور جس نے بھی اس پہ ایمان لایا اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور 570 عیسوی میں آخری نبی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی مبارک رہی، اور بچوں نے جو تقاریر کی آپ نے سنی کہ آپ نے طائف کے میدان میں تکالیف برداشت کی، آپ نے ہجرت کی رات اور ہجرت کے سفر میں تکالیف برداشت کی، تبلیغ میں، دعوت میں، جہاد میں۔ اور اسلام وہ شاندار دین ہے جس نے عدل و انصاف کے قیام کے لیے ظالموں سے 80 جنگیں لڑنی پڑیں، اور جن جنگوں میں 2 درجن کے قریب وہ جنگیں تھیں جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور جرنل اور سپہ سالار شریک ہوئے اور قیادت فرمائی۔ اور اسلام کی وہ جنگ بدر ہو، جنگ حنین ہو، جنگ احد ہو، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرما کے ظالموں اور دین کے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی بنیاد کلمے پہ رکھی گئی ہے۔ اور ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اس زمانے سے یہ نعرہ ہمارے کانوں میں آج تک گونج رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کی بنیاد کلمے پر ہے، ایمان پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں اٹھائی؟ سبب کیا تھا؟ وہ چاہتے تو اپنے حجرے مبارک میں بیٹھ کر صرف دعائیں فرما سکتے تھے، اور دعاؤں کے ذریعے یہ سارا سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، لیکن دنیا کا یہ اصول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ تمام غلط قوانین پر دین حق کے قوانین کو غالب کرے، اور وہ زبردستی کرنا پڑتا ہے، جہاد کے ذریعے کرنا پڑتا ہے، اس میں شہادتیں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ دین اور مذہب میں فرق ہے۔ مذہب چند رسومات کا نام ہے، چند عبادات کے طور طریقوں کا نام ہے، پرستش کے چند طریقوں کا نام مذہب ہوتا ہے۔ دین ایک کامل سسٹم ہوتا ہے، کامل قانون ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، مذہب نہیں دیا۔ دین میں مذہب ہے، مذہب میں دین نہیں ہے۔ اس لیے تو پورے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی آپ کو مذہب کا نام نظر نہیں آئے گا، دین کا نام ہے۔ اللہ کا اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اسلام جو ہے وہ دین ہے۔ دین کیا ہے؟ پورا سسٹم ہے۔ گھریلو زندگی، قومی زندگی، ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ایک ادارہ ہے، اس اسکول کا ایک قانون ہے، طالب علم کا قانون، ٹیچر کا قانون، مینجمنٹ کا قانون، ایڈمنسٹریشن کا قانون، عدل و انصاف پہ مبنی ایک سسٹم، ایک ایڈمنسٹریشن، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور وہ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن پاک میں۔ 30 پارے قرآن کے ہم جو پڑھتے ہیں یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب تو ہے ہی صحیح قرآن پڑھنے میں، لیکن اس میں قانون ہے اللہ کا۔ جیسے اللہ نے کہا
کہ جو بندہ مسلمان ہے وہ کمٹمنٹ کے مطابق سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ سچ بولنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سچے رہو، سچ بولو، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ کیا ہم سچ بولتے ہیں یا ہماری عادت جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس نے جس زبان سے کلمہ پڑھا ہو وہ اس زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ اگر ہم ذاتی زندگی میں سچ بولیں، قومی زندگی میں سچ بولیں، ہمارا تاجر سچ بولے، ہمارا شاپ کیپر سچ بولے، ہمارا ٹیچر سچ بولے، ہمارا افسر سچ بولے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کتنا فائدہ مند اور مفید ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رحم ہو، خیر خواہی ہو، بھائی پہ رحم، پڑوسی پہ رحم، اسٹوڈنٹ پہ رحم، اپنے دوست پہ، عزیزوں اقارب پہ، ہر انسان کیا ہر مخلوق پہ رحم کرنا ہے، اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی بدخواہی نہیں کرنی، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو۔ پیچھ پیچھے غیبت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی پہ ناجائز الزام لگانا، تہمت لگانا، انسلٹ کرنا، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے، میسیج یہ ہے کہ ہمیں حضور سے پیار ہے، محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کتاب قرآن آخری کتاب ہے۔ ہمارا اللہ ایک، کعبۃ اللہ قبلہ ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک، قرآن ایک۔ ہمیں مسلمانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ ہم سب کا ایک آپس میں رشتہ ہے۔ کوئی کسی برادری کا ہوگا، کوئی کسی برادری کا ہوگا، کوئی کسی قبیلے کا، کسی قوم کا۔ یہ ہمارا پاکستان وطن عزیز مختلف قوموں کا مجموعہ ہے۔ کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہوگا، مختلف زبانیں ہیں، مختلف قومیں ہیں، لیکن ہمارے پوری انٹرنیشنل سطح پہ جو 50 سے زائد اسلامی ریاستیں ہیں، سب کی قومیں اور زبانیں الگ ہوں گی، لیکن ہم سب کا ایک رشتہ ہے آپس میں، ہمارا تعلق ہے ایک آپس میں۔ وہ کیا ہے؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ